نفی ہے الا اللہ اس بات ہے ادھا معنی کیوے ادھا ترجمہ کیوے لا الہ الا اللہ دا لا الہ الا اللہ دا معنی ایوے آسان لفظاں دے وچ کہ پوری کائنات دے وچ بھی خدا کوئی نہیں، پوری کائنات دے وچ اور خدا پوری کائنات وچ کیڑی کیڑی شے آندی ہے؟ زمین، آسمان، چاند، ستارے، جنت، عرش مولا، یہ کائنات آندی ہے۔ پوری کائنات بھی خدا کوئی نہیں۔ اسیں پڑھ دیں کہ نہیں پڑھ دیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا بھی خدا پوری کائنات۔ اچھا پوری کائنات اسیں ڈٹھی ہے پھر کے چاند تے گئے ہیں، جنت پتہ نہیں ویسوں کہ نہیں گئے ہیں جی، امید یقیناً ویسوں۔ جنت اسا نہیں ڈٹھی، آسمان اسا ڈٹھے، چاند، کوکب سیار، مشتری، زحل، عطارد، سورج ہیں جی، اور چند، آسمان، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، سارے ایسا گھوم پھر کے نہیں ڈٹھے، لیکن دس دعویٰ کے کر چھوڑے کہ پوری کائنات بھی خدا کوئی نہیں۔ آسمانہ تے تسا ڈٹھے ہی کوئی نہیں، ہو سکتا آسمانہ تے ہوئے کوئی بندہ جو آ کے بھی اے جڑا گلاس پہ ہے، اے گلاس پورے جنڈاں لچ کوئی نہیں جی، اے جیاں گلاس کوئی بندہ میں نہ آکھ سکتا ہے جی تو جنڈاں والے دیاں ساریاں دکاناں ڈٹھیاں، کہہ کراکری دی دکان تے ہوئے، کہہ دکان تے جیاں گلاس بھی ہوئے تو ساریاں ڈٹھیاں نہیں، میں ڈٹھیاں تے نہیں، وہ تو دعویٰ کیوں کر چھوڑے جی؟ پہلے دکاناں مانی کے دیکھو، پیچھے دعویٰ کرائے تو ساں دیو بھئی پوری کائنات بھی اللہ کوئی نہیں، بھی خدا کوئی نہیں، پوری کائنات اسا ڈٹھی کوئی نہیں، وہ دعویٰ کیوں کریں نے؟ کائنات ہوئے شاید آسمانہ دوتے سان کیڑا پتہ سا کوئی ڈٹھا ہے نہیں ڈٹھا، تو پھر دعویٰ کس واسطے کیتا؟ اس واسطے کہ ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا، بعد میں خدا کو مانا۔ ہم نے آسمان کو نہیں دیکھا، ہم نے چاند کو نہیں دیکھا، ہم نے سورج کو نہیں دیکھا، ہم نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب گھوم پھر کر نہیں دیکھے، لیکن ہم نے کہا کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ آمنہ کے لال نے پڑھا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات نو اپنے کفی ہاز ہی اپنے ہاتھ دی ہتھیلی اور پوری کائنات نو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھے اور دیکھ کے آکھے لا الہ الا اللہ۔ لوگوں میں پوری کائنات کھڑو تا دے دا، پوری کائنات بھی خدا کوئی نہیں، اسا نہیں ڈٹھا، لیکن یہ دے آنکھیں دوتے پڑھ دے پہیں اس محبوب نے جو پوری کائنات دا مشاہدہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، استاد العلماء۔ پوری کائنات اللہ دے محبوب نے ڈٹھی ہے۔ اکا جیسا مسئلہ سنائے بھئی لا الہ الا اللہ دمانے پوری کائنات بھی خدا کو نہیں، تین پوری کائنات ڈٹھی ہے۔ وہ اکسی نہیں بتاتا کیوں ہے؟ بے شک تے نہیں ڈٹھی، میں نہیں ڈٹھی، کہہ نہیں ڈٹھی، لیکن اللہ دے محبوب نے ڈٹھی ہے۔ انہاں دیکھ کے آکھ سکتے ہو لا الہ الا اللہ میں ڈٹھی ہوئے، تو معلوم ہویا بھئی کلمہ بھی اسا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے مشاہدے دوتے پڑھ دے پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مشاہدے دوتے پڑھ دے پہ۔ رحمت دو جہاں حامی بے کساں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، شاہ کون و مکان وہ کہاں ہم کہاں، سرور سروران رہبر سرور سروران رہبر رہبران، تاجدار شاہاں وہ کہاں ہم کہاں، کوئی مشکل لفظ نہیں، وہ کہاں ہم کہاں، وہ کہاں ہم کہاں۔ ساڈا ہاتھ مسجد دی چھت تک نہیں پہنچ سکتا، ساڈا ہاتھ کمرے دی چھت تک نہیں پہنچ سکتا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ جنت دے درخت تک پہنچ ویندے۔ وہ کہاں ہم کہاں، وہ کہاں ہم کہاں، سرور سروران رہبر رہبران، سرور سروران رہبر رہبران،
تاجدار شاہاں وہ کہاں ہم کہاں ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن تذکرے آپ کے انجمن انجمن تذکرے آپ کے انجمن چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی ان کے رخ سے عیاں وہ کہاں ہم کہاں سرورے سربراں رہبرے رہبراں سرورے سربراں رہبرے رہبراں تاجدار شاہاں وہ کہاں مہلکا دلکشا خوش نوا خوش ادا رہنما پیشوا مصطفیٰ مجتبی رہنما پیشوا مصطفیٰ مجتبی جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں میری قاصر زباں وہ کہاں ہم کہاں جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں میری قاصر زباں وہ کہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور جلوہ گری تو پہلے معاشرے دے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں رسول اللہ علیہ السلام دی آمد اور جلوہ گری ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے ہوتے بیگامان حکام عطا کر چھوڑا ساکین جام عطا کر چھوڑا مسلمانانو قرآن عطا کر چھوڑا کافرانو ایمان عطا کر چھوڑا تے نبیانو امام عطا کر چھوڑا سبحان اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور جلوہ گری ہوئی رسول اللہ علیہ السلام دی آمد دے ہوتے حالات معاشرے دے اس طرح درست ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کعبے دا تقدس کوئی نہیں کہ کعبے دے اندر 360 فٹ لٹکا دیتا گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی کعبہ بھی خوش ہو گیا کعبہ کیوں خوش ہے کہ کعبہ بناون والا ابراہیم خلیل اللہ ہے تے کعبہ وسامن والا محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور جلوہ گری ہوئی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ بڑھایا تو محمد الرسول اللہ نے کعبہ وسایا کعبہ آباد کیتا حضور نے فرمایا اپنے علاقے دی اپنے دیہات دیاں مسیتاں نو آباد کیتا کرو مسجد بناونا کوئی کمال نہیں ہوندا بلکہ بنا کے آباد کرنا کمال ہوتا ہے فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی تے ہواواں بھی خوش ہو گئیاں یہ ہوا کیوں خوش ہوندی پئی ہے ایدی وجہ کی وے کہ ہوا اس واسطے خوش ہوندی پئی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام دی آمد تو پہلے جڑی ہوا اوپے والے پاسو چلے آ لوگ آدائی یہ ہوا بابرکت ہوا ہے جڑی ہوا لمے والے پاسو چلے آ لوگ آدائی یہ منحوس ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی آپ نے فرمایا لوگو ہوا نو منحوس نہ کرو بلکہ تھوڑے برے عملاں دی وجہ تو گھر دی اندر بے برکتیاں دی گھر دی اندر نحوست آندی ہے نماز دی غفلت ہوے تلاوت دی سستی ہوے اس بنیاد دے اوتے گھر دی اندر بے برکتی اور نحوست آویندی ہے ہوا منحوس نہیں حضور دی آمد دے اوتے ہوا اس واسطے خوش ہو گئی کہ سونا یہ تک تو نہ آیا لوگ منحوس آدائی تینے آ کے اصل مسئلے دی وضاحت کی تھی کہ انسان دے برے عملان دی وجہ تو نحوست آن دی ہواواں دی وجہ تو نحوست نہیں آن دی
وہ کہیں اہل دل نے کیا خوبہ کہا محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے فضاواں مسکرا پیاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی فضاواں بھی مسکرا پیاں ہواواں بھی مسکرا پیاں محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے ادا باغی ذرا ٹھیک کر محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے فضاواں مسکرا پیاں محمد مصطفیٰ آئے فضاواں مسکرا پیاں خطا کاران چین آیا گناہگاران چین آیا او بیماران چین آیا ہماواں مسکرا پیاں محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے فضاواں مسکرا پیاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور جلوہ گری تو پہلے معاشرہ کس طرح خراب ہو گیا اگر کسی گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گیا لوگ آکھدا اس گھر دے اندر نوست آ گئی ہے عیب ہو گئی ہے کیوں کہ بیٹی پیدا ہو گئی جس گھر دے اندر ولادت مصطفیٰ تو پہلے بیٹی پیدا ہو گیا اس گھر دے دیوے بجھا دیتے وینے چراغ بند کر دیتے وینے سوگ دا اعلان کر دیتا ویندائی 5 دیاں تک روٹی پکاونا ممنوع قرار دے دیتے ویندائی کہ بیٹی پیدا ہو گئی آمنہ دی لال دی جلوہ گری ہوئی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لوگو بیٹی عیب نہیں اگر بیٹی عیب ہو گیا اللہ تعالیٰ نبیانو بیٹی عطا نہ کریا اس واسطے کہ بیٹی عیب ہے تے اللہ دا نبی عیب تو پاک ہوندے بیٹی عیب نہیں بیٹی بھی اللہ دی رحمت نبی بھی اللہ دی رحمت بس فرق ہے بھی بیٹی اللہ دی چھوٹی رحمت نبی اللہ دی بڑی رحمت محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے فضاواں مسکرا محمد مصطفیٰ آئے فضاواں مسکرا پیاں خطا کاران چین آیا خطا کاران چین آیا خطا کاران چین آیا گناہگاران چین آیا گناہگاران چین آیا ہواواں مسکرا پیاں محمد اچھی آواز نال مصطفیٰ آئے اس تو بھی اچھی آواز مصطفیٰ آئے فضاواں مسکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے مکے دے نزدیک 10 کلومیٹران دے اٹھے ایک یہودی دا گھر رائی لوگ عالم پریشانی دی اندر یہودی دے کول پہنچ گئے حساب کر اے حالات خراب پہ ہونن دن بدن حالات خراب پہ ہونن جمود و تعطل دیاں گھنگور گھٹاواں کارگاہ زیستو تے محیط ہو چکیاں تہذیب و تمدن دی کتاب دے اور آق نگر نگر بکھر چکے عورتاں دے حقوق دا تحفظ باقی نہیں ریا یتیماں دے حقوق دا تحفظ باقی نہیں ریا رب دے کعبہ دا تقدس باقی نہیں ریا حساب کر لوگ اپنے منہ نال موت منگن واسطے تیار ہو چکے یہ چلدا ہویا نظام کائنات تباہی دے دہانے اور کنارے تے پہنچ چکے یہ حالات کرنا ٹھیک ہو سن یہودی نے حساب کیتا اس نے آقا وادی مکہ دے اندر ایک بچہ پیدا ہو سی یہ تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوندا زمانے دے حالات ٹھیک نہیں ایک بچہ پیدا ہو سی یہ تک بچہ پیدا نہیں ہوندا مکے دے اندر وہ تک حالات صحیح نہیں ہوندے حساب کیتا حساب تو بعد یہودی نے کتاب بند کی تھی جڑا علم النجوم دمائے رہی علم کیافہ دمائے رہی علم جفر دمائے رہی علم اللادات دمائے رہی علم ابجد دمائے رہی تے اس نے مکہ دی طرف روانگی کی تھی شہر مکہ دی اندر پہنچ کے اس نے آکا لوگو اس شہر دے اندر کوئی بچہ پیدا ہویا یا نہیں ہویا انہوں نے آکا ہاں آج دی رات ایک بچہ پیدا ہویا ہے یہودی نے ویکھیا
اس نے آکھا نہیں اے او بچہ نہیں جس دے آمن دے نال حالات تبدیل ہونے، اے او بچہ نہیں جس دیاں بشارتاں تے علامتاں جڑیاں جڑیاں اللہ دی آسمانی کتاباں دے وچ موجود ہیں وہ اس بچے دے وچ نہیں پائیاں جا رہیاں۔ واپس گن ونجو دوسرے دن حسب معمول پھر یہودی آ گیا، اس نے آکھا لوگوں کوئی بچہ پیدا ہویا یا نہیں ہویا؟ اس نے آکھا جی بچہ پیدا ہویا یا نہیں ہویا؟ لوگوں نے آکھا فلاں محلے دے اندر بچہ پیدا ہویا۔ یہودی پہنچ گیا، اس نے بچہ ویکھیا، اس نے آکھا اے بچہ بھی نہیں ہو سکتا۔ المختصر 2 سال نشست و برخاست آمد و رفت یہودی دی شہر مکہ دے اندر رہ گئی، بچہ پیدا ہویا یا نہیں ہویا؟ بچہ پیدا ہویا یا نہیں ہویا؟ بچے تے پیدا ہونے ہیں لیکن جس دی انتظار آئی، علامہ اقبال نے شاید اس سے واقعہ دا ترجمہ کر دے ہویا کہائی کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ 1000 سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی آئے حقیقت منتظر، منتظر اس میں مفعول دسی گئے، اس بچے دی انتظار ہے او بچہ کناسی۔ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ نظر آ نظر آ نظر آ لباس مجاز میں کہ 1000 سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ المختصر ربیع الاول شریف دی مسعود گھڑی آ گئی، ربیع الاول شریف دا سہانی موقع آ گیا، یہودی مکہ دے اندر پہنچ گیا، اس نے آکھا لوگوں آج دی رات کوئی بچہ پیدا ہویا یا نہیں ہویا؟ 2 سال ہو گئے میں آندا پیاں تے پوچھدا پیاں کوئی بچہ پیدا ہویا یا نہیں ہویا؟ آج اگر وہ بچہ پیدا نہ ہویا آج تو بعد میں شہر مکہ دے اندر آمنا چھوڑ ویسا۔ لوگاں نے آکھا ہاں محلہ بنی کشاشیہ دے اندر گلی سوق اللیل دے اندر گیٹ دی پہلی اپریل دی 22 پیر دے دن جہانا دا پیر آ گیا۔ یہودی نے آکھا بچہ کیڑے محلے چ پیدا ہوئے؟ آکھے محلہ بنی کشاشیہ ہاشمی خاندان دا محلہ ہے، اس محلے دے اندر آج صبح صادق دے وقت بچے دی پیدائش اور ولادت ہوئی ہے۔ یہودی پہنچ گیا، حسب معمول دروازے تے دستک دیتی، بچہ جڑا پیدا ہویا دکھایا ونجے، اندرو خادمہ آئی، نوکرانی آئی، اس نے بچہ دکھایا، یہودی نے بچہ دکھا رو پیا۔ اس خادمہ نے آکھا آج رومن دا دن نہیں بلکہ آج دا خوشی دا دن لیں، اس واسطے کہ اس بچے دی ولادت دے ہوتے قطار اندر قطار اللہ دے انبیاء آئے ہوئے، اللہ دے نبی آئے ہوئے، اللہ دے رسول آئے ہوئے، اللہ دے پیغمبر مبارکہ دے واسطے آئے ہوئے، اللہ دے آسمان دے فرشتے قدسی ملائکہ آسمان تو قطار اندر قطار مبارکہ دے واسطے حاضر خدمت ہیں۔ یہ رومن دا دن نہیں، یہودی نے کہا کہ رومن دا دن نہیں، لیکن جڑے میرے آنسو نے یہ غم دے آنسو نہیں، یہ خوشی دے آنسو نے، اس واسطے کہ کدا نہ کدا غم دے آنسو نہیں ہوں گے، خوشی دے آنسو نے۔ میں نے ایک نوجوان دی سیرہ بندی کی تھی، میں نے سیرہ دے سر دے ہوتے رکھا، اس دا والد نال موجود ہے، یہ رو پیا۔ میں نے آکھا یہ رومن دا دن نہیں، آج تیرے بیٹے دی خوشی دا دن نے، شادی دا دن نے، سیرہ بندی دا دن نے، روندا کیوں ہے؟ اس نے آکھا جناب یہ آنسو غم دے آنسو نہیں، یہ آنسو خوشی دے آنسو نے۔ پہلے اولاد نہ ہوندی، پھر بچپن ہویا، پھر لڑکپن ہویا، پھر شباب آیا، پھر جوانی آئی، پھر سیرہ بندی جس گھڑی دی انتظار آئی بڑی مدتوں، اللہ تعالیٰ نے وہ گھڑی اس نہ اکھاں دے نال دکھائی ہے، یہ خوشی دے آنسو نے۔ یہودی نے بھی آکھا آج خوشی اس گل دی ہے کہ آج مطلب دلال آ گیا، آمنہ دا در یتیم آ گیا، آج ہاشمی خاندان دا سرتاج آ گیا، آج خوشی اس گل دی ہے کہ آج عرش دا مہمان آیا، مومن دا ایمان آیا، عاشق دی جان آیا، مصحف تے قرآن آیا، نبیاں دا امام آیا۔ آج خوشی اس گل دی ہے کہ آج بشرا تے بشیر آیا، آج تالی تے تقی آیا، آج رافع تے رفیع آیا، آج ذاکر تے زکی آ گیا، آج سامع تے سمیع آ گیا، آج شافع تے شفیع آ گیا، آج طاہر تے طبیب آ گیا، آج ظاہر تے حبیب آ گیا، آج قاسم تے لبیب آ گیا۔ آج خوشی اس گل دی ہے کہ سرور سرورا آیا، رہبر رہبراں آیا، تاجدار شاہ آیا۔ آج خوشی اس گل دی ہے کہ آج تمام مرسلین دا انبیاء دا امام آ گیا۔ آج خوشی اس گل دی ہے کہ آج رب دا پیارا آ گیا، گناہگاراں دا سہارا آ گیا۔ ایک نعرہ بھی سنا ہو فرمایا گیا آج او نبی آ گیا، آج او نبی آ گیا، میں نو خوشی ہوندی پئیے، لیکن یہ خوشی دے آنسو نے آکے خوشی کیڑی گل دی؟ اس یہودی نے جو آکا حضرت نصیر ملت علیہ رحمت نے قلم بند کیتا، اس نے آکا خوشی اس گل دی کہ نبی کی زیارت کرائی گئی ہے، نبی کی زیارت
زیارت کرائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے۔ یہودی نے آکھا یہ بچہ 40 سال تو بعد فوران دی چوٹی تے چڑھ کے نبوت دا اعلان کرسی، نہیں پتا اس لئے زندگی وفا کرسی یا نہ کرسی، میں ہوساں یا نہ ہوساں، لیکن اتنی خوشی ہو گئی ہے کہ نہ گناہگار اکھی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کر گئی۔ محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے، فضاواں مسکرا پیاں، خطا کارانو چین آیا، گناہگارانو چین آیا، ہماما مسکرا پیاں۔ اج وہ محبوب علیہ السلام آ گیا، اج گناہگارانو چین آ گیا، خطاکارانو چین آ گیا۔ اج گناہگارانو چین کیوں آیا، خطاکارانو چین کیوں آیا؟ حضرت نصیر ملت علیہ رحمت نے کیا خوب فرمایا، پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا صحیح فرمایا کہ گناہگارانو چین اس واسطے آیا کہ جس وقت بے سہارانو سہارا مل ونجے، بے چارانو چارا مل ونجے، بے کنارانو کنارا مل ونجے، بچین تاندے اپنے بھی چھوڑ گئے، کہ پرائے بھی جس وقت گناہگار نو عیباں دی وجہ تو چھوڑ گئے، لیکن اس گناہگار دا سہارا آمنہ دلال اس وقت بھی موجود رہے گی۔ نہیں کونین میں کوئی، نہیں کونین میں کوئی ہمارا یا رسول اللہ۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، آپ دے فارسی دے کلام بھی ہیں، حسن مارا بات سنجیدم بمیزان قیاس، پلہ مابر فلک رفت و دمان دی برزمین۔ پیر صاحب دے عربی دے کلام بھی ہیں، لا نکذب فی ذاکا فی لجت آفاکن بالعون وجدنا کا، لیکن اردو دا تے سوکھڑیاں مصر آیا جڑا ہر بندے نو سمجھن کیا نہیں سمجھاون والا ہے کہ نہیں کونین میں کوئی، نہیں کونین میں کوئی، نہیں کونین میں کوئی ہمارا یا رسول اللہ، نہیں کونین میں کوئی ہمارا یا رسول اللہ۔ تمہارے ہی کرم پر ہے، تمہارے ہی کرم پر ہے، تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ، تمہارے ہی کرم پر ہے، تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول آتے دیو یا رسول اللہ دا لفظ کتھوں آئے، یا رسول اللہ دی ایجاد تساں آپ کی دیئے، پہلے دور دے اندر تا یا رسول اللہ دا لفظ کوئی نہیں، یا محمد دا لفظ کوئی نہیں، یہ نعرے دی ایجاد تساں آپ کی دیئے۔ یاد رکھ گھر دیاں گلاں باہر والے نہیں جان دے، گھر دی گل در والے نہیں جان دے، گھر دی گل گھر والے جان دے۔ آج رسول اللہ علیہ السلام دے گھر والا کل فیصلہ کرا گندے آئے کہ یا رسول اللہ کنا جائز ہے یا نہ جائز ہے، یا رسول اللہ کنا کس حد تک جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے بے دم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات حسن حسین زہرا و مصطفیٰ علی۔ رسول اللہ علیہ السلام دے گھر والا دی وچوں حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسین، امام حمام، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ پاک حضرت زینب سلام اللہ علیہ 13 محرم الحرام نو میدان کربلا دے اندر اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دلاشا بے گورو کفن پہ آئی۔ 13 محرم الحرام نو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کہ مدینے دی طرف منہ کر کے، حضرت زینب نے کیا کہ مدینے دی طرف منہ کر کے کربلا دے وچ کھڑے ہو کے، اتنے دور کھڑے ہو کے مدینہ طیبہ دی طرف چہرہ کر کے آقا یا محمد، یا محمد، یا رسول اللہ۔ یہ حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والاں دے وچوں ہیں جڑا گھر والے حقیقت حال تو شناسائی رکھ دین، گھر والے حقیقت حال تو آگاہی رکھ دین۔ گھر والا نے یا محمد بھی آقا، یا رسول اللہ بھی آقا، یا محمد دا بھی نعرہ لایا، یا رسول اللہ دا بھی نعرہ لا۔ فرشتوں کا، ولیوں کا، کل صحابہ کا یہ نعرہ تھا، یہ نعرہ تھا، یہ نعرہ یا رسول اللہ، یہ نعرہ تھا، یہ نعرہ تھا، یہ نعرہ یا رسول اللہ۔ تمہارے ہی کرم پر ہے، تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ۔ نصیر غمزدہ پر بھی عنایت ہو، نوازش ہو، نصیر غمزدہ پر بھی عنایت ہو، نوازش ہو۔ دہائی دے رہا ہے، دہائی دے رہا ہے غم کا مارا یا رسول اللہ۔
دہائی دے رہا ہے، دہائی دے رہا ہے غم کمارا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ علیہ السلام دا مقام سمجھن والے، رسول اللہ علیہ السلام دے مقام تو آشنائی رکھن والے سواگ شریف دے وچ سو گئے، سیال شریف دے وچ سو گئے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف دے اندر سو گئے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغداد شریف دے وچ سو گئے، میاں حیدر علی شاہ صاحب جبی شریف دے اندر سو گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام دا مقام سمجھن والے خود مدینے دے اندر سو گئے۔ تمہارے ہی کرم پر ہے، تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ۔ جنہاں دا گزارا مدینہ طیبہ والی سرکار دے ہوتے ہوندا ہے، جنہاں دا گزارا رسول اللہ علیہ السلام دے کرم دے ہوتے ہوندا ہے، انہاں دا عقیدہ کتنا مضبوط ہوندا ہے۔ 1965 دے اندر اعلان ہویا گندم دی بچت کیتی ونجے۔ کیوں گندم دی بچت کیتی ونجے؟ آکے اس واسطے کہ جنگ دا کیا جی معاملہ شروع ہو گئے، جنگ طول بھی پکڑ سکتی ہے، جنگ لمبی بھی ہو سکتی ہے، اس واسطے جڑے 4 روٹیاں کھانے ترائے کھاویں، جڑے ترائے کھانے 2، جڑے 2 کھانے 1، جڑے 1 کھانے ندی کھاویں، اس واسطے گندم دی بچت کی دی ونجے۔ جبل استقامت نور نظر مہر علی لخت جگر غوث جلی حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت آپ دار سے سجاد کی آستان عالیہ گولڑا شریف دے وچ آئی، جویں کہ 28 ربیع ثانی بمطابق 26 دسمبر بروز جمعرات بعد نماز ظہر تا نماز مغرب آستان عالیہ گولڑا شریف دے ہوتے انشاءاللہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس دے انعقاد ہوندا پیے۔ جوک در جوک شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کرو۔ پیر حضرت محی الدین المعروف بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں جتنی مرضیاں نے روٹی کھاؤ تے گولڑے دے لنگرے چوں آ کے کھا ونجو، اگے حکومت منع کریں دیے تو ساتھ دیو گولڑے دے لنگرے چوں جتنا مرضیاں نے کھاؤ۔ ادھے وچ کے راز ہے؟ حضرت بابو جی صاحب نے فرمایا سن لو، حکومت دے خزانہ دا تعلق امریکہ دے نال مہر علی دے گولڑے دے لنگر دا تعلق مصطفیٰ دے مدینے دے نال۔ کرم پر ہے تمہارے ہی کرم پر ہے، تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ، تمہارے ہی کرم پر ہے، تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عظمت دے کے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے شان آن بان مقام احترام اکرام احتشام دے کے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑا آئینہ دیکھے نا، جڑا شیشہ دیکھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس آئینے دے اندر اپنا چہرہ مبارک دے دیان آپ دا وصال تھی گیا، اس آئینے دے وچ وہ چہرہ انہیں آپ دا محفوظ رہیا۔ آئینے نے شیشے نے آکا اس چہرے تو سونا کو بیا چہرہ گھننا ہو تے وقت میں اس چہرے نو ڈیلیٹ کر دے ساں، اس نو مٹا دے ساں، بیا چہرہ سامنے کر دے ساں، تا آئینے نو محبوب نے ڈٹھا، اس آئینے نے محبوب دا چہرہ محفوظ کر گتا، سیو کر گتا۔ ایویں شاکر کہیں تقریب دے وچ مہمان خصوصی ہک ہوندے، ایویں ہر انسان دی زندگی وچ انسان خصوصی ہک ہوندے۔ ایویں شاکر کہیں تقریب دے وچ، ایویں شاکر کہیں تقریب دے وچ، تقریب آدن محفل نو، محفل دا مہمان خصوصی ایک ہوتا ہے، محفل کا سرپرست ایک ہوتا ہے، محفل کا بانی ایک ہوتا ہے، محفل کا صدر ایک ہوتا ہے۔ جویں شاکر کہیں تقریب دے وچ مہمان خصوصی ہک ہوندے، ایویں ہر انسان دی زندگی وچ انسان خصوصی ہک ہوندے۔ اس آئینے نے آکھا لوگو ہٹ ونجو، محبوب مینوں ویکھدا ائی، میں محبوب نو ویکھدا ہاں، چاس میں نہیں آئی بغیر تیرے میں کہہ کو دیکھاں، تو نظر دے میں یہ کو دیکھاں، مزاتا دیکھن دا تاں ہے شاکر، تو میں کو دیکھے میں تے کو دیکھاں، تو میں کو دیکھے میں تے کو دیکھاں۔ درداں دا دلچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدر دا ایک ساوتیلہ نہ ہوندا، اسادی تا ناصر سواوی نہ لبدی جے سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا۔ بس بعد خدا دے دنیا تے میرا ڈھول سہارا تو ہے، تیرے باج نکھیاں کچھ دیکھیں، میری اکھدا تارا تو ہے، میں طالب تو مطلوبہ کا، میری موج کنارہ تو ہے، مینو شاکر جان پیاری ہے پر جان تو پیارا تو ہے۔ تیری چاہت کا عمل میرے حضرت نصیر ملت نے بھی کیا خوب فرما دیتا۔ اس دور دا علامہ اقبال ہے جی پاک و ہند مشہور شاعر، شاعر مشرق، پھر اس تو بعد حضرت نصیر ملت نے جڑی شاعری کی تھی، کیا کمال دی شاعری کی تھی۔ تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا، تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا، یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا، دل
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ صوم و صلات ہیں کہ سجود و رکوع ہیں، ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں، حب نبی نہ ہو تو یہ سب لا نفو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج برق۔ تو لاکھ کروڑ ہزار سہی میں ککھدا نہیں لاچار سہی، تو لاکھ کروڑ ہزار سہی میں ککھدا نہیں لاچار سہی، تو حسن جمال دا مالک ہے میں کو چاہتے بیکار سہی، تو باغ بہار دی رونق ہے تو گل پھل دے میں خار سہی، مینوں شاکر اپنے نال چ رکھ میں نوکر تو سرکار سہی۔ الف آج شہر دل میرے چوں نما راہی عجیب ایک آ لگیا، نسیان پہچان پر کی دساں دس کے لکھ لکھ ناز ادا لگیا، اودی چال خرام تو کی پوچھ دیں پیر دب کے وانگ سبا لگیا، بندہ آج تی نصیر نہیں لگ سنگیا، بندہ لنگیا کہ آپ خدا لگیا۔ اچھی آواز نال سبحان اللہ، اس تمہیں اچھی آواز جلے گرم ہو یہ ٹائم مکمل ہو گیا آج سبحان اللہ نے محبوب علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی بھی بے مثل تے بے مثال بنایا، الف تو گھن کے یہ تک ہر حرف تو محبوب علیہ السلام دا نام بن دے، ساڈا نام ایک حرف تو بنا تے بک گیا، محبوب دا نام الف تو بھی بن دے، بے تو بھی بن دے، یہ تو بھی بن دے، ہے جی قاف تو بھی بن دے، کاف کش، الف تو اول، الف تو آخر، با تو برہان، با تو بشرا، با تو بشیر، تا تو تالی، یہ سارے حضور دے نائن، تا تو تکی، سا تو ثانی سنین، جیم تو جد، جیم تو جواد، جیم تو جامد، جیم تو جمی، ہا تو حاسب، ہا تو حسیب، خا تو خاتم النبیین، دال تو دعوت النبیین، دال تو دلیل الخیرات، دال تو دلیل الخیرات، زار تو ذاکر، زار تو زکی، را تو رافع، را تو رفیع، سین تو سامع، سین تو سمیع، شین تو شافع، شین تو شفیع، سا تو صاحب البیان، دا تو دارب الحسام، دا تو طاہر، دا تو طیب، دا تو طبیب، زا تو ظاہر، عین تو عالم، غین تو غالب، قاف تو قانت، قاف تو قاسم الخیرات، ہا تو ہدایت منبع، یا تو یاسین رحمت للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، علماء عقیدے مضبوط رکھو، اپنے عقیدے مضبوط رکھو، جڑے تھوڑے اباؤ اجداد دے عقیدے ہن وہ عقیدے ٹھیک ہن، وہ لوگ پرانے لوگ عقیدے دے پکے ہن، زبان دے پکے ہن، قول دے پکے ہن، قرار دے پکے ہن، عمل دے پکے ہن، وعدے دے پکے ہن، مسلک دے پکے ہن، مذہب دے پکے ہن۔ اج نویاں جماعتاں آ گئی ہیں، نویاں جماعتاں دے کان نہ دھرو، دو رسالے پڑھ کے دو سال لا کے لوگ اپنے آپ کو عالم تے مفتی بنائی ودے، تھوڑے پرانے دے عقیدے پختہ ہن، پکے ہن، اوے عقیدے اپنے دل دے اندر راسخ تے مضبوط رکھو، اس واسطے کہ او پل صراط تو یقیناً پار ٹپ ویسن تے انہاں دے نال نسبت رکھن والے اوہ جی ہم عقیدہ لوگ یقیناً او بھی رک دے نہیں، او بھی انہاں دے نال جنت دے مسافر بن ویسن۔ انہاں لوگاں دا عقیدہ پکا، انہاں دیاں نسبتاں پکیاں، آپ وہ بے شک بھاویں جتنے بھی کہ آج کمزور ہوں دے عمل دے، لیکن عقیدے دے وہ لوگ کمزور نن۔ ہاں عمل دی کمزوری بئیے، عقیدے دی کمزوری بئیے، اگر عمل کمزور ہوئے تے عقیدہ مضبوط ہوئے، اللہ تبارک و تعالی دی رضامندی تے خوشنودی پھر بھی حاصل ہوئے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دو تے آئے، یہ عظمت تے شان تے مقام تے رتبہ لے کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تھی، کوئی پیدا تھیندے تے اس نو تحفے تے تحائف نال والے گھر والے دے دین، محلے والے دے دین۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہوئی تے اللہ دے آسمان دے فرشتے تحفے دے واسطے حاضر ہو گئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے شان عطا کی تھی، آپ دا قد مبارک درمیانہ ہائی، اے حسن دی ایک شک کے حضور دا قد انور درمیانہ قد ہے، درمیانہ قد، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سیدہ عابدہ زاہدہ کاملہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرمانیاں، صحابہ کرام دی جماعت فرمانیے کہ اللہ دے نبی کہیں لشکر چومنا، کہیں جماعت چومنا، کہیں لوگاں دے جم گھٹے دے وچ چومنا، تے اس جم گھٹے دے وچ اگر کہیں دا قد وڈا ہویا، اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ تو من گوارا نہیں بے کہیں دی گردن تے تو اونچی تھی کھڑی ہوئے، مت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا قد انور سارا تو بلند ہوئے، ساڈا قد جتھے رک گیا اتھے رک گیا، محبوب علیہ السلام دا قد ود بھی ویندا آئی تے میانہ روی دے وچ بھی آ ویندا آئی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تے شان تے مقام تے مرتبہ جیویں کہ سمندر
گلاساں دے نال تے ڈولاں دے نال ختم نہیں ہو سکدا، ان یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اساں جائے گناہگاراں دیاں زباناں دے نال ختم نہیں ہو سکدی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور جلوہ گری دی اور ولادت دی سانو یہ خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اللہ تعالیٰ دی ذات دی سانو معرفت دیتی، صفات دی معرفت دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ نو اپنی بارگاہ علی شان دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔